اگر ہم اپنی صنعت کو بچانا چاہتے ہیں اور شہر کو لوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو پوری طاقت کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہوگی. اور میں پھر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست سے پرے میں آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ. کہ پاور لوم چلانے والوں میں 80% سے زیادہ لوگ مزدوری کرتے ہیں. لوگوں کی بھیک لا کر کے کپڑا تیار کر کے ڈبل مزدوری پر اپنا کاروبار کرتے ہیں. اور حالات ایسے ہیں کہ بسا اوقات مزدور کو جو مزدوری ملتی ہے اتنا پیسہ بھی اس کارخانے دار کو نہیں بچتا جو ڈبل مزدوری پر کپڑا تیار کرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیسے سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ورنہ لوگ مارکیٹ سے دھارے پر یار میں اٹھاتے ہیں اور نقد کپڑا بیچ کر کے اپنا کاروبار کسی نہ کسی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے جو لوگ دھارے پر مال اٹھاتے ہیں ان کو اصل قیمت سے زیادہ قیمت دے کر کے یار میں لینا پڑتا ہے. اور جب کپڑا نقد فروخت کرتے ہیں تو ان کو اس کی اصل قیمت بھی نہیں ملتی. اور چند فیصد لوگ ایسے ہوں گے جو پوری طاقت کے ساتھ کاروبار کرتے ہوں کہ وہ نقد یار میں خرید لیتے ہوں اور اچھی خاصی مقدار میں خرید لیتے ہوں اور مارکیٹ سے جو سودا کپڑے کا وہ کرتے ہوں اس کا انتظام یار میں کا پہلے سے کر لیتے ہوں. ایسے لوگوں کو نقصان بہت کم ہوتا ہے. جس دن انہوں نے سودا کیا اس دن مارکیٹ میں یار میں کا کیا بھاؤ ہوتا ہے اس بھاؤ کو ہی وہ لوگ کاسٹنگ میں جوڑتے اور اسی بھاؤ پر وہ لوگ یار میں خرید لیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ سود کا دام کم زیادہ بھی ہوتا رہے تو ان کو ان کے حساب سے نقصان نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے. ورنہ عام طور پر جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی دھارے پر مال خریدتے ہیں اور کپڑا نقد فروخت کرتے ہیں. باقی تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ڈبل مزدوری پر کام کاج کرتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے معاملات کو لے کر کے یہاں آئے. میرے پاس ان لوگوں نے آ کر کے ان 2-4 دنوں میں ملاقات کی تو ان سے میں نے کہا کہ آپ وہاں آئیے اور آ کر کے اپنی تکلیف وہاں پر بیان کیجیے. مجھے پتہ نہیں کہ میرے آنے سے پہلے ان لوگوں نے بات کی یا نہیں کی لیکن یہ بھی ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو NPSL کے ظلم کا شکار ہے. جن کے ساتھ ایوریج بل بولو یا میٹر ٹیپنگ کے نام پر ٹیمپر کے نام ٹیمپرنگ کے نام پر بولو جو ان کو جرمانہ پینالٹی اور اس طرح جو ہے ان کو بل بنا کر کے دیا گیا ہے یہ ان کی طاقت سے باہر ہے. ظاہر بات ہے آج ایسے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے جن کے کارخانے بند ہیں یعنی تباہی بربادی کا آغاز ہو چکا ہے. لوگ اپنے کارخانے بند کر دیا تو کارخانہ چلا نہیں سکتے. آج وہ پریشان ہے کہ ان کا گھر کیسے چلے گا روٹی روزی کا انتظام کیسے ہوگا. آج مالیگاؤں پاور کنزیومر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کو اس بات کا پورا احساس ہے. جو آدمی جس سے تعلق رکھتا ہے جس پر اس کو اعتماد اور بھروسہ ہے اپنا مسئلہ لے کر کے ان کے پاس جاتے ہیں. اور NPSL کے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ مسائل حل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گھنٹوں ان کو بٹھا کر کے تھکایا جاتا ہے اور گھنٹوں پریشان کرنے کے بعد 2 ٹکے کا جواب دے کر کے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے. جو لوگ بس خود مسئلہ حل کرنے کے لیے جاتے ہیں اب ایک مسئلے کے لیے حل کے لیے ان کو 10 چکر جو ہے لگانے پڑتے. ظاہر بات ہے لوگ پیدل تو کبھی جاتے ہوں گے جانے آنے میں رکشے سے اگر گئے یا اپنی گاڑی سے گئے تو خرچ تو بہرحال ہوتا ہے. یعنی اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ لوگ بل درستی کے لیے اتنا تھکاتے ہیں کہ آدمی تھک کر کے جو بل بھرنا ہوتا ہے وہ بل بھر دیتا ہے اور یہ آس اور امید میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے جو ہے ریفنڈ ملے گا. ظاہر بات ہے یہ کمپنی کمانے کے لیے آئی ہے اور اس نے کمانے کے لیے لوٹنے کا راستہ طے کیا ہے.
آج اس وقت جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں یہ ہماری مشورتی میٹنگ، اور آپ یقین مانیے ہم نے گردی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تھوڑا سا ہم ہاتھ لگا دیتے تو یہ پورا حال بھر جاتا، لیکن یہ تھا کہ یہ پہلا قدم ہے، ذمہ داران آئے اور مشورے کے ساتھ ہم آگے کوئی قدم اٹھائیں، اور جس وقت ہمیں عوامی تحریک کی شکل دینی ہوگی تو آپ دیکھیں گے 12 نومبر کی جو دہشت تھی، جو خوف تھا، وہ ہم نے ختم کیا۔ ہم نے ہی روڈ پر کبھی دھرنا آندولن نہیں کیا، لیکن 12 نومبر کا خوف ختم ہو، آگرہ روڈ پر دھرنا دے کر کے لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے، اس کا آغاز کیا۔ اور انشاءاللہ جب اس کو ہم عوامی تحریکی شکل دیں گے تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہو یا MPSL کے لوگ ہوں، اگر یہاں ان کے لوگ موجود ہوں تو میری یہ بات پہنچا دیں کہ یہ ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ پیٹ کی مار ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیٹ پر مار برداشت نہیں کر سکتے۔ آج گھر گھٹی بجلی کنزیومر سے 50-50 70-70 ہزار روپیہ بل بنا کر دیا جا رہا ہے، اور کارخانے داروں کو لاکھوں کے اندر جو ہے بل دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ MP شوٹر کے نام پر اگر 15-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے مہینے بھر میں ایک مرتبہ اگر MP شوٹر ہو گیا کسی وجہ سے تو پینالٹی کئی فٹ لگا کر کے جو ہے اس طرح وصولی کی جا رہی ہے۔ تو یہ روکنے کا پورا پروگرام ہے، اور آپ دیکھ لو پہلے بھیونڈی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد ممرا اور مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ مسلم اکثریتی علاقے، مسلم اکثریتی شہر ہے، ہمارے ساتھ فرقہ پرستی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے۔ ایچل کرنجی کو نہیں دیا، ایچل کرنجی جو ہے وہاں پر اکثریت برادران وطن کی، آج کاروبار میں وہ لوگ ہیں، شولہ پور کو نہیں دیا۔ یہ بھی تو جو ہے پاورلوم سٹی ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور مالیگاؤں کے تعلق سے جب میں نے بات کی اور میں نے جا کر کے فڈنویس صاحب سے جب الگ سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، پپو بھائی کی نمائندگی ہے وہاں پر، انہوں نے پارٹی لیول پر جو بھی کوشش کی ہے اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ اور مالیگاؤں کے تعلق سے میں نے کہا مجھے میٹنگ لگوانی ہے، مالیگاؤں کے جتنے پاورلوم تنظیموں کے ذمہ داران ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور آپ سے اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں میٹنگ کا وقت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ناگپور میں میں وقت نہیں دے سکتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حالات ہاؤس کے ہیں آپ کے سامنے، اپوزیشن کے لوگ CM صاحب کو ٹارگٹ کر کے جس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہاؤس چلانا مشکل ہے، اور ان حالات کے اندر ہم آپ کو ٹائم دے میٹنگ کا ہمارے لیے سمبھو نہیں ہے۔ تو بمبئی میں انشاءاللہ وہ اپنے کو میٹنگ کا وقت دیں گے اور ہمیں جا کر کے اپنی بات رکھنی رہے گی۔ اور ایک جملہ انہوں نے جو کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مالیگاؤں میں بجلی چوری کا ریشو زیادہ ہے کیا؟ میں نے کہا صاحب کیا ہے جو لاسز ہے، ٹیکنیکلی جو لاسز ہے، آج 40-45 سال پرانا پورا سسٹم ہے، اس میں جو بجلی لاسز ہے وہ لاسز کو ہمارے چوری کے نام پر ہمارے نام پر ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ بات سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے لی، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمیں میٹنگ کا وقت ملے گا اور وہاں پر ہمیں پوری بات رکھنی ہے۔ میں آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر آگے تک چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمام پاورلوم تنظیموں کے ذمہ داران اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، میں آپ کے ساتھ، اس میں سیاست کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ اور جس طرح پرانے وہ مسلم اکثریتی شہر جو کسی صنعت کو لے کر کے آگے چل رہے تھے، جس طرح ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اسی طرح مسلم اکثریتی علاقے جو مالیگاؤں اپنے مہاراشٹر میں ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ کینچی میرٹھ میں بنتی تھی، اسے ٹارگٹ کیا گیا، تالے علی گڑھ میں بنتے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، مراد آباد جہاں برتن کی صنعت تھی اس کو تباہ و برباد کیا گیا، فیروز آباد جہاں چوڑیاں بنتی تھی ان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ یہی حالات آج ٹیکسٹائل کو لے کر کے ہم لوگوں کے ساتھ
اگر ہم نے واقعی سنجیدگی کے ساتھ اپنی صنعت کو بچانے کے لیے محنت نہیں کی تو اس سے برے حالات ہم کو دیکھنے پڑیں گے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ روٹی روزی کے لیے بہار اور یوپی چھوڑ کر کے مالیگاؤں، بھیوندی، شولہاپور، ایچل کرنجی آئے۔ خدا نہ کرے جب یہ صنعت یہاں ٹھپ ہوگی ہم کو دوسرے شہروں کی طرف رخ کرنا پڑے، وہ دن نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر کے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ اس لیے آج اس مشورتی میٹنگ کے اندر ہم نے گردی جمع کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، لیکن جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اتنے لوگوں کو جمع کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہو جائے گا۔ آج گھرگھوٹی بل کو لے کر کے لوگ جتنا پریشان ہے اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ مزدور آدمی، ایسے لوگ جن کے گھر میں کمانے والا مرد نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، عورتیں چرخا بھر کے دوسروں کے گھر برتن مان کر کے اور اس طرح چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہے، آج ان کے یہاں 50-50 ہزار روپے کا بل دیا جا رہا ہے، کیسے بل بھریں گے وہ؟ لوگوں نے بجلی استعمال کرنا بند کرنا شروع کر دیا ہے، لوگ اپنے گھروں میں اب بجلی استعمال نہیں کر رہے، ایسے حالات آ گئے۔ ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو پوری طاقت کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہوگی اور کوشش کرنا ہوگا کہ اے پی ایس ایل کا بستر، بوریا بستر یہاں سے گول ہو اور وہ مالیگاؤں چھوڑ کر کے جائے۔ اگر مالیگاؤں کے لوگوں میں اتحاد اور اتفاق ہو گیا تو پھر گاؤں کے سامنے راؤ کی چلتی نہیں ہے۔ سرکار کو اپنی پالیسی بدلنی ہوگی اور اس طرح لوٹنے والی کمپنی کو مالیگاؤں سے روانہ کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اگر سرکار تک ہم اپنی آواز پوری طاقت کے ساتھ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے، ورنہ حالات تب سے بدتر ہوں گے۔ اور جس طرح آج شہر محسوس کر رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتے ہیں، یہ اس سے زیادہ جو ہے ہمیں تکلیف دینا شروع کرتے ہیں۔ اور آج صورتحال یہی ہے، کئی گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا کوئی پروگرام کو دیا نہیں گیا ہے۔ ان کی کیا کمزوری ہے، کیا تکلیف ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے مہاوترن کمپنی تھی اور اسی سسٹم کے اندر جو ہے اگر لوڈ شیڈنگ نہیں رہا تو انہوں نے ہم کو 24 گھنٹہ بجلی دی ہے۔ یہ پرائیویٹ بجلی کمپنی آ کر کے مہاوترن کی طرف سے اوپر سے ان کو کوئی لوڈ شیڈنگ کا پروگرام نہیں ملا، اس کے بعد یہ کئی گھنٹہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہیں، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں کیا کرنا ہے غور کرنا ہوگا۔ ایس پی سینئر ایس پی صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ٹائم دیں تو جو ذمہ داران ہیں وہ ناسک چلنے کے لیے تیار رہیں، کل جا کر کے ان سے بات چیت کریں گے، وہ مجھے صبح اس بات کی خبر دیں گے کل کا ان کا جو شیڈول ہوگا۔ ایمرجنسی میں ہم کو چلنا پڑے گا، چل کر میٹنگ کرنی ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو لے کر کے اگر ہم اپنی صنعت کو بچانا چاہتے ہیں اور شہر کو لوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم کو پوری طاقت کے ساتھ یہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ اور میں پھر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست سے پرے میں آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔